کبھی کبھار زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے اور انسان خود کو بالکل ہی تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایسے لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے، اب زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، وہ کس سے جا کر مدد مانگے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہمیں کچھ چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی بغیر کوشش کے یا آزمائش کے نہیں ملتا۔ کچھ پانا ہو تو جدوجہد لازم ہے۔ بس اپنی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش کو یہ سمجھ کر خوشی سے قبول کر لیا کرو کہ اس کے بعد اللہ پاک تمہیں بہترین عطا کرے گا۔ جہاں اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھرتا ہے، وہاں ہمیں کچھ مشکلات اور مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ سوچو اگر حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت کنویں سے نکال لیے جاتے تو ان کو بادشاہت کیسے ملتی؟ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بس ہمیں ان کو سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ اور آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے نہ نواز دے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے نا۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ اور آزمائشیں تو اللہ سے جوڑتی ہیں، اس سے تو تم رب کے قریب ہوتے ہو، تو کیسے یہ تم پر غم کا پہاڑ ہوا؟ یہ تو صرف سوچ پر منحصر ہوتا ہے، ورنہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے، تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور نہ ہی تمہیں غموں کے سمندر میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ ہے، تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور تمہاری روح کو اپنے ذکر و اذکار سے سکون بخشتا ہے۔ اور زندگی میں ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے نا کہ جب انسان کہتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں کہ یہ الفاظ مایوسی کے ہیں، اور مایوسی کفر ہے، اور کفر ہمیشہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیشہ آزمائش کے بعد، آزمائش کے وقت صبر کے بعد اس چیز سے نوازتا ہے جس چیز کی آپ طلب رکھتے ہیں، جس چیز کی خواہش آپ دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو صبر کے بعد وہی شے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ پر یقین لازم ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اس کے کاموں پر یقین رکھتا ہے، اور جسے یہ معلوم ہو کہ ہر آزمائش کے بعد ہی بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزمائش ہم پہ کیوں آئی ہے اور اس سے اب ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، مایوسی کا سب سے بڑا علاج اللہ پر یقین ہے، اور جب ہم اللہ پر یقین کر لیتے ہیں نا تو ہماری آزمائش ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رکھو،
جب اللہ تمہیں ہدایت دینے والا ہوتا ہے تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے گئے تھے آگاہ کر دے گا، اور ان کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور اللہ ہر حال میں ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس کی بہترین مثال فراہم کرتی ہے۔ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، انہیں بھائیوں نے کنویں میں پھینکوا دیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوئے تھے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں صرف آزمائش پرکھے گی اور تمہیں تمہارے صبر سے بھی پرکھا جائے گا؟ پرکھا جائے گا تمہارا صبر تمہاری خواہش کا اجر مانگنے کی ہی تجارت ہے یا واقعی اس صبر کی نیت اللہ ہے؟ اللہ بس اخلاص والوں کو اپنا آپ دے گا، باقی خواہش کے جال میں کہیں نہ کہیں الجھ جائیں گے یا الجھا دیے جائیں گے۔ صرف اللہ کی ہی جستجو والے اللہ سے کم کسی پر راضی نہیں ہوتے۔ سو بس مخلوق سے یا خالق سے گلے یا صلے کے جال میں نہ آنا، اور یاد رکھنا کہ تمہاری نیت، تمہاری حقیقت، تمہارا صلہ اللہ ہے، اور اللہ والے اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تو سورہ فجر میں خود فرماتے ہیں کہ اے اطمینان پانے والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ آزمائش ہر دوسرے انسان پر آتی ہے، لیکن ہم اس آزمائش میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ اہم ہوتا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتی ہے، ہمیں ہمارے اللہ کے نزدیک کرتی ہے۔ آزمائش میں گلے شکوے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو کیا یہ آزمائشیں آپ کو رلانے آئی ہیں، آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے آئی ہیں؟ نہیں، آزمائش آپ کا دامن بھرنے آتی ہے، آپ کو وہ دینے آتی ہیں جو آپ بنا آزمائش کے اللہ سے نہیں لے پا رہے تھے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے، پھر وہ سب سے بڑا منصف ہے، وہ جانتا ہے کہ کہانی میں کس کو کیا اور کب ملے گا۔ اللہ پاک بڑا ہی کارساز ہے، اور یقین کریں کہ اللہ آپ کو بہترین عنایتیں کرنے والا ہے۔ یاد کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ ان کی زندگی میں مصائب کے بادل چھا گئے تھے، مال و دولت، صحت اور اولاد سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا، لیکن ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کا یہ ایمان اور صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے تمام نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ مایوسی کے وقت ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا اور ماننا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہر آزمائش کے بعد تو آسانی ہوتی ہے، اور ہر مشکل میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان برے وقتوں کو یاد رکھیں جب اللہ نے ہمیں آزمائشوں سے نکال کر ہمیں یقین کی ایک ڈگر پر چلا دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈال رہا، اور تمہارے مسائل کا حل اگر تمہیں آج نظر نہیں آ رہا تو اس کا حل تمہیں کل ضرور نظر آئے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جاتی ہے، ہر زخم اپنے وقت پر شفا پا جاتا ہے، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھو، ہر کام آسان وہی کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑائے کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تھی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کر دی تھی۔ حالانکہ وہ جو سب پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور اللہ سے ہی مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے پھر انہیں ہر نعمت سے نواز دیا تھا۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اور وہ بے حساب دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ تمہیں بھی انشاءاللہ بہت جلد عطا کر دے گا۔ اور آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دلی سکون عطا فرمائے اور آپ کی تمام خواہشات پر اپنے کن کی مہر لگا دے، آمین یا رب العالمین۔